اللہ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نیک اور صالح انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کر سکے۔ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا، لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کر مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو بس جیسے ہی یہ سنا گیا، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیر کر ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کر اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ کائنات کا حقیقی خالق ہے۔ اے لوگو، پتھروں کا نہ پوچھو، آگ کو نہ پوچھو، اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صالح نے فرمایا کہ اے لوگو، جو ساتھ میں چشمہ ہے، اس کا پانی ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے یہ تسلیم کیا۔ اسی طرح لوگ ایک دن اس چشمے کا پانی دیتے تو دوسرے دن اونٹنی کا دودھ۔ لیکن افسوس، شیطان ان لوگوں کو بھٹکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پر قوم سمود کا ہی حق ہے، اس اونٹنی کا حق نہیں ہے۔ ایک شخص کو لالچ دیا گیا کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس شخص کا نام قتال بن صالف تھا، جو کہ ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا کہ اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ہی ماروں گا۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے پوری قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس، لالچ اور نفسانی خواہشات سے متبرہ ہو کے دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ لیکن افسوس، وہ سب ان باتوں کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر ایک دن قتال بن صالف نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی سے کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح کی اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے کہ ہم پر عذاب لائے۔ تو بس اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کے ان میں رہتے ہو وہی تم پر گریں گے اور تم فنار ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پر آ گرا اور وہ سب کے سب فنار ہو گئے، اور یوں وہیں سے عذاب کی شروعات اس قوم پر ہوتی رہی کہ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کے علاوہ سب کے سب فنار ہو گئے، غرق ہو گئے، اور یوں ان سارے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں ہی دفنا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کر دیں تو آج اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس کہ تم لوگ حق کے پیغام لانے والے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ پاک کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ آج بھی وہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ
فلسطین کے علاقے رملہ میں آ کے رہنے لگی اور اپنی باقی کی زندگی وہیں گزاری۔